بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے دن آ رہے ہیں تو بعض لوگ جو ہیں وہ اب اعتراض بھی شروع کر دیں گے اور کیلکولیشن کر کے ہمیں یہ بتانے لگ جائیں گے کہ قربانی کے اوپر اتنا خرچ آ رہا ہے، اتنے ارب روپے خرچ ہو رہے ہیں، اگر یہ اربوں روپے جمع کر کے بچیوں کی شادی کرا دی جاتی یا یہ اربوں روپے اکٹھے کر کے یونیورسٹیاں بنا دی جاتی، کالجز اسکولز بنا دیے جاتے، تعلیم عام ہو سکتی تھی، فلاں کام ہو سکتا تھا، ہاسپٹلز بن سکتے تھے، یہ اب لوگ اعتراضات شروع کر دیں گے۔ تو سب سے پہلے تو میں ان کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ میرے بھائیوں، یہ جو قربانی کا عمل ہے اس سے بہت سے روزگار جڑے ہوئے ہیں۔ آپ اسے صرف یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے قربانی کا جانور ذبح کر کے اس کا گوشت کھانا ہے، بلکہ آپ جو ہے یہ سمجھیں کہ اس سے بہت سے کاروبار بھی جڑے ہوئے ہیں، بہت سے غریبوں کا روزگار اس سے وابستہ ہے۔ اگر خدا نخواستہ قربانی کے عمل کو کم کر دیا گیا تو بہت سے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے جو آدمی قربانی کا جانور پالتا ہے اس کا روزگار اس سے جڑا ہوا ہے۔ پھر قربانی کا جانور پالنے کے لیے جو لوگ چارہ اگاتے ہیں ان کا کاروبار اس سے جڑا ہوا ہے۔ جو لوگ ونڈا وغیرہ، کھل وغیرہ، سائلج وغیرہ تیار کرتے ہیں ان کا روزگار اس سے جڑا ہوا ہے۔ جو لوگ منڈیاں چلاتے ہیں، مویشی منڈی، ان کا کاروبار اس سے جڑا ہوا ہے۔ منڈیوں تک جانور لانے کے لیے ٹرانسپورٹیشن کا جو لوگ انتظام کرتے ہیں ان کا کاروبار اس سے جڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد جو لوگ اس کو ذبح کرتے ہیں، قصاب وغیرہ، قصائی وغیرہ، ان کا کاروبار اس سے جڑا ہوا ہے۔ جو لوگ چمڑے کی میلیں اور فیکٹریاں چلا رہے ہیں ان کا کاروبار اس سے جڑا ہوا ہے۔ جو لوگ اس چمڑے سے جوتے وغیرہ بناتے ہیں ان کا کاروبار اس سے جڑا ہوا ہے۔ یہ جوتے جہاں بکتے ہیں ان دکانوں کا کاروبار اس سے جڑا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اتنے کاروبار اس سے جڑے ہوئے ہیں، بلا مبالغہ لاکھوں لوگوں کا روزگار اس قربانی کے عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑا ہوا ہے۔ تو آپ حضرات ان غریبوں کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ اگر ہم قربانی کے عمل کو کمزور کریں گے تو اتنے لوگ جو ہیں ان کے روزگار کا کیا بنے گا؟ تو اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ جو یہ قربانی کے دنوں میں شروع ہو جاتے ہیں، جو حضرات کہ قربانی سے افضل کام یہ ہے کہ کسی بچی کی شادی کرا دیں، یا قربانی سے بہتر کام یہ ہے کہ اس پیسے کو ہاسپٹل میں دے دیں، یا قربانی سے بہتر کام یہ ہے کہ کسی اسکول میں دے دیں، کسی رفاہی ادارے میں دے دیں، کسی NGO کو پیسے دے دیں، تو میں عرض کروں گا یہ بات بالکل غلط ہے۔ اور دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ کیا کبھی آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہمارے ہاں کتنے AC چل رہے ہیں گھروں میں، کہ اگر ہم ان ACوں کی بجائے کسی بچی کی شادی کر دیں تو AC لگانے سے شادی کرانا بہتر ہے؟ کبھی آپ کے دل میں خیال آیا؟ کبھی نہیں آیا ہوگا۔ آپ کے گھروں میں کتنی گاڑیاں چل رہی ہیں، کبھی آپ کے دل میں گاڑی لیتے ہوئے یہ خیال آیا کہ میں جو ہے وہ کرولا لینے کے بجائے مہران پہ گزارا کر لوں اور میں جو پیسے بچتے ہیں اس سے کسی ہاسپٹل میں تعاون کر دوں؟ آپ جو ہے برانڈڈ سوٹ استعمال کرتے ہیں، کبھی برانڈڈ سوٹ لیتے ہوئے یہ خیال آیا کہ چلو میں لنڈے کا سوٹ لے لیتا ہوں، جو پیسے بچتے ہیں اس کسی اسکول میں کسی بچے کی فیس ادا کر دیتا ہوں؟ کبھی آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میرے گھر میں لیپ ٹاپ اتنے پڑے ہوئے ہیں، موبائل اتنے کہ میں لاکھ روپے کا موبائل چلا رہا ہوں، حالانکہ 20,000 روپے والے موبائل سے بھی گزارا ہو سکتا ہے، یہ 80,000 روپیہ بچا کر میں کسی ہاسپٹل میں دے دوں؟ کبھی آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا؟ یہ خیال کبھی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ خیال تبھی پیدا ہوتا ہے جب آپ قربانی کا جانور خریدنے لگتے ہیں، پھر آپ کے ذہن میں یہ شیطان یہ باتیں ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی قربانی سے بہتر ہے کسی کے ساتھ تعاون کر دیں۔ تو میرے بھائیوں، میں گزارش کروں گا یقیناً لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، یقیناً غریبوں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ قربانی کرنا ایک تو اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، لیکن یہ غریبوں کے ساتھ تعاون ہے۔ بہت سے غریبوں کا روزگار جڑا ہوا ہے اس قربانی کے عمل سے۔ اس لیے میں دست بستہ آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ غریبوں کے روزگار کے پیچھے نہ پڑ جائیں۔ قربانی کے عمل سے لاکھوں لوگوں کے گھروں کے چولہے جل رہے ہیں، وہ جلنے دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔